السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ درد کی ایک تیز لہر بار بار میرے وجود میں اٹھتی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں حاملہ تھی، میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھی وقت بچے کی پیدائش کا عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل تکلیف کی بات یہ تھی کہ میں تو اس بچے کو جنم ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنے ڈاکٹرز سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی اس بچے کو ضائع کرنے کی حامی نہیں بھری، کیونکہ بچے کے ساتھ ساتھ میری جان جانے کا بھی خطرہ تھا، اور پھر یہ کام غیر قانونی بھی تھا۔ میں کسی بھی صورت اس بچے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور دنیا کی نظروں سے اسے چھپانا چاہتی تھی، لیکن جب کسی بھی ڈاکٹر نے میرے بچے کو ضائع کرنے کی حامی نہ بھری تو میں سب سے چھپتے چھپاتے شہر سے باہر ایک ویرانے میں پہنچ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہیں اس بچے کو جنم دوں گی اور وہیں دفن کر دوں گی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل اور کٹھن فیصلہ تھا، لیکن میں بہت ہی زیادہ مجبور تھی، کیونکہ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کی پیدائش میرے لیے بہت سی مصیبتوں کا سامان کر سکتی تھی۔ جب مجھے اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلا تو میرے رونگٹے پوری طرح کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ جان کر شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا شمار ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو بچپن سے ہی اپنی زندگی میں مشکلات دیکھتے ہیں، اور میں نے بھی اپنی ساری زندگی بہت ہی مشکل وقت دیکھا تھا۔ میں صرف 4 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا، اور میں بہت کم عمری سے ہی سارے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھ پر توجہ نہ دی، اور سوتیلی ماں نے مجھے جینے نہ دیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میں اپنی ماں کی ساتھ ہی اس دنیا سے کیوں نہ چلی گئی۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر اس قدر مظالم ڈھاتی کہ میری ننھی سی جان نیلو نیل ہو جاتی۔ کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو مجھ پر رحم آتا تھا۔ ایک دن میری خالہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، جو میری ماں کے انتقال کے بعد سے اب تک نہیں آئی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے میری سوتیلی ماں سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، تو میری سوتیلی ماں نے ایک تھیلی میں میرا سامان ڈال کر مجھے خالہ کے ہی حوالے کر دیا۔ شاید وہ تو اسی دن کے انتظار میں تھیں کہ کسی نہ کسی طرح انہیں مجھ سے جان چھڑانے کا موقع مل جاتا اور وہ مجھے گھر سے چلتا کر دیتی۔ خالہ جو صرف مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھیں، مجبوراً انہیں مجھے اپنے گھر لے جا کر رکھنا پڑا۔ خالہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے مجھے اوپر والا ایک کمرہ دے دیا، جو کہ ایک اسٹور روم کی طرح تھا۔ جس طرح میں اپنی سوتیلی ماں کے لیے گھر کے کام کاج کرتی تھی، ویسے ہی خالہ نے بھی کچھ دنوں میں مجھ سے گھر کے کام کاج کروانے شروع کر دیے۔ گزرتے دنوں کے ساتھ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے میری سوتیلی ماں سے جھگڑ کر غلطی کر دی، اور اب میں ان کے سر پر مسلط ہو گئی ہوں۔ ہر بات پر وہ مجھے یہی طعنہ دیتی کہ پہلے ہی گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اپنے مرحوم شوہر کی پنشن پر میں بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہوں، اور اب تمہارا خرچہ بھی میرے ہی سر آ گیا ہے۔ خالہ کی یہ باتیں مجھ سے بہت زیادہ بری لگتی تھیں۔ ان کی بیٹی مجھ سے چڑھتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، جو کوئی مجھے دیکھتا وہ میری تعریف ضرور کرتا، اور اسی وجہ سے خالہ کی بیٹی مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے اور خالہ کا پرانا رویہ برقرار رہا۔ اپنے سگے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا جیسے میں یتیم ہوں۔ میں بس اپنی زندگی ایک قید کی طرح کاٹ رہی تھی۔ میں 16 سال کی ہو گئی تھی، لیکن خالہ نے مجھے کوئی تعلیم نہیں دلوائی تھی، جبکہ ان کی بیٹی بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ خالہ نے اپنی بیٹی اور مجھ میں بہت زیادہ فرق رکھا تھا، اور میں اس بات کو بہت ہی زیادہ محسوس کرتی تھی۔ خالہ کی بیٹی ایک عالی شان کمرے میں رہتی تھی، جبکہ میں اوپر بنے اسٹور روم میں جو کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ 16 سال کی عمر میں ہی میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن فی الحال خالہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ان کے لیے ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ میں نے بھی اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور اپنی آنکھوں میں
ایسے کوئی خواب نہیں سجائے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی عام لڑکیوں سے مختلف ہے، کیونکہ میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنی طبیعت بہت گری گری سی محسوس ہو رہی تھی، اور جب میں نے خالہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں کہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لو۔ کھانا دیکھ کر میرا تو جی متلانے لگتا، لیکن میں جانتی تھی کہ خالہ کو یہ صرف اور صرف میرا ڈرامہ لگے گا، اسی لیے میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر تو مجھے رات کے وقت ہوش ہی نہ ہوتا اور میں نیم بے ہوش سی اپنے بستر پر پڑی رہتی۔ جو کچھ میں محسوس کر رہی تھی وہ میں کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتی تھی، اور اسی طرح مہینے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی بدلتی ہوئی حالت کو میں بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، لیکن خالہ وہ تو جیسے اندھی ہی ہو گئی تھیں۔ وہ تو ایک نظر بھر کر بھی مجھ پر نہ ڈالتی تھیں۔ بھلا انہیں کیسے میرے وجود میں آتی ہوئی تبدیلی کا احساس ہوتا؟ وہ تو بس اسی پل کو کوستی تھیں جب انہوں نے میرے لیے میری سوتیلی ماں سے لڑائی کی تھی۔ میری گرتی ہوئی حالت کو 5 مہینے ہونے والے تھے، اور اب میرا وجود پوری طرح تبدیل ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک دن خالہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں پہلے جیسی نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی تھی۔ میرے جسم میں ہونے والی تبدیلی کا احساس خالہ کو بہت دیر سے ہوا تھا۔ اور پھر جب خالہ نے ایک ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروایا تو میرے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا، اور خالہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں امید سے ہوں، اور یہ بات میرے لیے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ میری زندگی میں کوئی بھی تو نہیں تھا، اور یہ بات خالہ بھی اچھی طرح جانتی تھیں، لیکن رپورٹس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ میں حاملہ ہوں، اور 5 مہینے سے ایک وجود میرے اندر پل رہا ہے۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی ہوئی گھر آ گئی تھی، اور خالہ کی تو جیسے زبان پر تالا ہی لگ گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بھی اپنے کباڑ خانے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اپنی قسمت پر سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جو میں بچپن سے ہی اتنی مشکلات کو جھیلتے آ رہی تھی، اور اب تو جیسے میری پوری زندگی ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، اور مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور نہ ہی مجھے کسی پر کسی قسم کا کوئی شک تھا۔ شام کو جب میں چائے بنا کر خالہ کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھنے لگیں کہ کیا تم مجھے خبر دے سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خالہ نے کہا، ان کی دوست ایک پیرنی ہے، اور وہ اپنی پڑھائی کے ذریعے پتہ لگا سکتی ہے کہ تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اسی لیے میں نے اسے گھر بلایا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں خالہ کی دوست گھر چلی آئی۔ اس نے ایک بڑی سی تسبیح پکڑ رکھی تھی، اور پھر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر پڑھائی کرتی چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ میری تو روح ہی فنا ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تمہارے بچے پر کسی کی بھی نظر پڑی تو تمہیں جیل میں قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جس پر انہوں نے بتایا کہ میں ایک ایسی چیز کے بچے کی ماں بننے والی ہوں جو انسان نہیں ہے۔ انہوں نے کافی دیر کے حساب کتاب کے بعد بتایا کہ میں جس کمرے میں رہتی ہوں وہاں جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہی میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اور اب جب میں اس بچے کو جنم دوں گی تو اس کی شکل انسانوں جیسی تو ہرگز بھی نہیں ہوگی، اور جب لوگ ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھیں گے تو وہ فوراً ہی پولیس کو اطلاع دیں گے، اور مجھے اور میرے بچے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ خالہ کی دوست نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو ضائع کروا دیا جائے اور کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے۔ 5 مہینے مکمل ہو چکے تھے، 6واں مہینہ شروع ہو رہا تھا۔ ایسے میں اپنے بچے کو ضائع کروانے کا سوچ کر بھی میری جان نکل رہی تھی، لیکن میں ایک ایسے بچے کو کیسے جنم دے سکتی تھی جس کے پیدا ہونے کے بعد میں مزید مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ خالہ کی دوست نے میرے کمرے میں بسے جنات کا تو علاج شروع کر دیا تھا، لیکن میرے بچے کو ضائع کرنے کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ خالہ نے بھی لاکھ کوشش کر لی تھی، لیکن
ہر کوئی یہی کہتا کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہے۔ خالہ مجھ سے مزید نفرت کرنے لگی تھی۔ ان کے لیے میں سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں تھی۔ میں تو خود بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے اپنے آپ میں ہی فیصلہ کیا کہ میں کسی ویرانے میں جا کر اس بچے کو جنم دوں گی اور وہیں سے دفن کراؤں گی۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں ایک جن ذات کو اپنے وجود میں پال رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور ایک دن جب میرے وجود میں درد کی تیز لہریں اٹھنے لگیں تو میں چپکے سے خالہ کے گھر سے نکل گئی اور شہر سے باہر ویرانے میں آ گئی۔ میری عمر زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کوئی تجربہ تھا، لیکن میں نے خالہ کو یہ بتانا گوارا نہ کیا تھا کہ میں اپنے ہی بچے کو پیدا کر کے دفن کرنا چاہتی ہوں۔ میں صبح کے وقت اس جگہ آئی تھی اور مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے دوپہر ہو گئی تھی۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے لیے بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میری ہلکی ہلکی چیخوں سے یہ ویران سی جگہ گونجنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 آدمی میرے پاس چلے آئے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ واپس گئے اور جب تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے ساتھ 2-3 عورتیں بھی موجود تھیں جو مجھے اپنے ساتھ اٹھا کر زبردستی لے گئیں۔ شہر سے باہر اس ویرانے میں تھوڑا آگے جا کر ایک کچی بستی آباد تھی جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا اور میری آوازوں سے اسی بستی کے لوگ دوڑے چلے آئے تھے۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے کوئی سوال کرتے۔ اس بستی کی عورتوں میں سے ایک نے میرے بچے کو پیدا کروایا اور جیسے ہی میری گود میں اسے ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے اپنی آنکھیں میچ لی کہ میں کیسے ایک جن ذات کو جنم دے سکتی تھی اور میں اس بستی والوں کو کیا بتاتی کہ یہ بچہ کون ہے۔ اندر ہی اندر مجھے یہ خوف بھی ستا رہا تھا کہ کہیں بستی والے اس بچے کو دیکھنے کے بعد میری اور میرے بچے کی جان ہی نہ لے لیں۔ لیکن جب اس عورت نے مجھے یہ کہہ کر مبارکباد دی کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے تو میں نے حیرت سے آنکھیں کھول لیں اور اس بچے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ میرا بچہ تو میری ہی طرح حسین و جمیل تھا۔ اس کی گلابی رنگت اور گول مٹول سے گال مجھے دنیا کی ہر تکلیف بھلا گئے تھے۔ ماں بننے کے احساس نے میرے ہر غم کو مٹا دیا تھا اور اپنی اولاد کے مکمل وجود کو دیکھ کر میں خدا کی شکر گزار ہوئی تھی۔ میں اس خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ اس نے ایک جن ذات کو انسانی شکل دے دی تھی۔ بستی والوں نے میرا بہت خیال رکھا اور جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہی عورتوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس حالت میں اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی اور اس بچے کا باپ کہاں ہے۔ ان لوگوں کا اخلاق اور اپنے لیے محبت دیکھ کر میں ان سے کوئی جھوٹ نہ کہہ پائی اور میں نے خود پر بیتا ہر لمحہ انہیں سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر بستی کی ایک بوڑھی عورت ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری خالہ نے تو تمہیں پوری طرح پاگل بنایا ہے اور تم اپنی سادگی میں اس کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی ہو۔ تم نے کسی جن کو جنم نہیں دیا ہے بلکہ یہ کسی انسان کا ہی بچہ ہے اور تمہاری خالہ نے کسی کے گناہ کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس بوڑھی کی بات سن کر میں چونک گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری خالہ کے گھر میں تو صرف میری خالہ، ان کی بیٹی اور میں ہی رہتے تھے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ غلط کام کیا ہے اور تمہاری خالہ اس کی پردے داری کر رہی ہے۔ بہت سوچنے کے بعد بھی میرے ذہن میں ایسا کوئی شخص نہ آیا۔ وہ بوڑھی کہنے لگی تم بہت اچھی طرح سوچو کیونکہ تم سالوں سے اسی گھر میں رہ رہی ہو۔ کبھی کسی ایسے شخص کا ذکر ہوا ہوگا جو تمہاری خالہ کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا ہوگا یا کوئی ایسا پڑوسی جس سے تمہاری خالہ کا کوئی تعلق ہو کیونکہ یہ کام کسی انسان کا ہی ہے۔ اس بوڑھی کی باتیں سن کر جب میں نے اچھی طرح سوچ بچار شروع کی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میری خالہ اکثر اپنے ایک نشئی دیور کا ذکر کرتی تھی جو کبھی کبھار ان سے پیسے لینے کے لیے آتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کے دیور کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ رات کے اندھیرے میں آتا اور نشے کے پیسے لے کر چلے جاتا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی خالہ سے کسی مرد کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی تم اپنا بچہ اٹھا کر اپنی خالہ کے گھر جاؤ اور اس سے سارا سچ معلوم کرو۔ وہ خود تمہیں حقیقت بتا دے گی اور اس کے بعد تم ہماری بستی میں واپس چلے آنا۔
میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ اس بوڑھی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بہت دعائیں دیں اور میں اپنا بچہ گود میں اٹھائے خالہ کے گھر واپس آئی۔ خالہ میری گود میں بچہ دیکھ کر چونک گئیں اور پھر غصے سے کہنے لگی، تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے خالہ سے کہا کہ میں آپ کی سچائی جان گئی ہوں۔ آپ نے جانتے بوجھتے مجھے ایسی دلدل میں دھکیل دیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ آپ جانتی تھیں کہ آپ کے دیور نے نشے کی حالت میں میرے ساتھ بدکاری کی اور رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پامال کر کے چلا گیا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ بات مجھ سے چھپائی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں امید سے ہو گئی، اور جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے تو آپ نے میرے بچے کو ختم کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن خدا نے میرے بچے کی زندگی لکھ رکھی تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے دیور کو بچانے کے لیے مجھے ایسی اندھی کھائی میں دھکیل دیا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، لیکن اب میں سارا سچ جان چکی ہوں اور میں اپنے بچے کو جنم بھی دے چکی ہوں۔ میرے منہ سے ساری بات سن کر خالہ کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی پوری سچائی جان پاؤں گی۔ خالہ کہنے لگیں، ایک رات ان کا دیور پیسے مانگنے کے لیے گھر آیا تو خالہ کے پاس اسے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ خالہ کو بلیک میل کرنے لگا کہ وہ بھی آدھی جائیداد کا مالک ہے اور اگر خالہ نے اسے پیسے نہیں دیے تو وہ انہیں اس گھر سے باہر نکال دے گا۔ خالہ نے اس سے کہا کہ وہ اسے 1-2 دن میں پیسے دے دیں گی، تو اس نے رات کو خالہ کے ہی گھر رکنے کے لیے کہا۔ خالہ جانتی تھی کہ وہ نشہ کرتا ہے، اس لیے خالہ اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس ڈر سے کہ وہ کہیں آدھی جائیداد نہ مانگ لے، خالہ نے اسے چھت پر بھیج دیا کہ وہ چھت پر چارپائی ڈال کر سو جائے۔ خالہ کو لگا تھا کہ میں کمرہ اچھے سے بند کر کے اندر گہری نیند سو رہی ہوں اور اسے میری موجودگی کی کچھ خبر نہ ہوگی، لیکن شاید میں نے رات دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا اور وہ میرے کمرے میں گھس آیا۔ خالہ کہنے لگی، میں ہمیشہ سے ہی تمہیں رات کو نیند کی دوا دے کر اوپر بھیجتی تھی تاکہ تم آدھی رات کو ڈر کر نیچے نہ چلی آؤ اور ہماری نیندیں خراب نہ کرو، اسی لیے تمہیں نیند کے نشے میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا علم نہ ہو سکا اور مجھے بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکی کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ تو اگلی صبح ہی چلا گیا اور پھر 2 راتوں بعد آ کر مجھ سے پیسے بھی لے گیا۔ اس بات کا علم مجھے بھی اس وقت ہوا جب ڈاکٹر نے تمہارے حاملہ ہونے کے بارے میں بتایا تو میں جان گئی کہ یہ میرے ہی دیور کا کارنامہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آئے، کیونکہ اگر وہ ایک بچے کا باپ بن جاتا تو اس کی وراثت میں اس کا بچہ حصے دار ہوتا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرا دیور اس کے آدھے کا مالک ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی دوست کے ذریعے تمہیں جن کی کہانی سنائی تاکہ تم اپنے ہی بچے کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرو اور اپنے بچے سے نفرت کرنے لگ جاؤ، لیکن کوئی بھی جب یہ بچہ ضائع کرنے کے لیے راضی نہ ہوا تو میں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی کہ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوگا میں تمہیں اس کی شکل دکھائے بغیر ہی اس بچے کو ٹھکانے لگا دوں گی اور تم سے یہی کہوں گی کہ تمہارا بچہ دکھانے لائق تھا ہی نہیں، لیکن اچانک ہی تم گھر سے غائب ہو گئی اور اب جب واپس لوٹی تو یہ بچہ تمہاری گود میں ہے اور یقیناً اس کا چہرہ دیکھ کر تم حقیقت جان گئی ہو۔ میں نفرت سے اپنی خالہ کو دیکھنے لگی تھی۔ میری وہ خالہ جو میری ماں کی بہن تھی اس قدر گر گئی تھیں کہ جائیداد کے خاطر انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ ان کی جائیداد تو کیا، مجھے ان کے ایک پیسے سے بھی غرض نہیں تھی اور ان کے نشئی دیور کو بھی میں اپنے بچے کا باپ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اس کچی بستی میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے اور میرے بچے کو محبت سے اپنا لیا تھا اور اس دن میں جان گئی تھی کہ خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ بڑے احساس کے رشتے ہوتے ہیں۔ بستی والوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا اور میرے بچے کو اس طرح سے اپنایا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ اپنی ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر میں اپنے بچے کے لیے ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ مشکل وقت ختم ہو چکا تھا اور ایک اچھی زندگی ہماری منتظر تھی۔
میں نے بستی والوں کے ساتھ ہی کھیتی باڑی میں حصہ لے لیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے مجھے اور میرے بچے کو پورے دل سے اپنایا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی خوددار اور محنت والے تھے۔ جلد ہی میں کھیتی باڑی کا کام بھی سیکھ گئی تھی اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنے بچے کو لے کر ایک خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ زندگی میں محبت اور احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دولت اور پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر آپ کی زندگی میں مخلص رشتے ہوں تو کسی چیز کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ محبت اور خلوص مجھے خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ احساس کے رشتوں سے حاصل ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ خون کے رشتوں سے زیادہ اہم اور بڑے احساس کے رشتے ہوتے ہیں۔